سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 4، 30واں سپارہ، رکوع نمبر 18، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ جی، اور پچھلا دن بہتر ہوگا آپ کے لیے پہلے دن سے، ہر آنے والی گھڑی، دن، رات، مہینہ، سال، وہ بہتر ہوگا پہلے دن اور رات اور سال اور مہینے سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو عطا کریں گے اس دنیا میں اتنا، فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والا دن آپ کی زندگی کا پہلے دن سے بہتر ہوگا، ہر آنے والی رات پہلی رات سے بہتر ہوگی، ہر ہفتہ پہلے ہفتے سے بہتر، ہر آنے والا مہینہ پہلے مہینے سے، اور ہر آنے والا سال آپ کی زندگی کا پہلے سال سے بہتر ہوگا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، میرے پیغمبر، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، آپ کی ذات پہ اس دنیا میں اتنے انعامات اور احسانات کی بارش کر دوں گا کہ آپ خود کہیں گے فترضیٰ، میرے اللہ میں راضی ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر کے اندر، جس علاقے اور جس بستی کے اندر آنکھ کھولی، اس وقت اس علاقے کا، اس بستی کا اور اس ملک کے حالات کیسے تھے، زمانے کے جو لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد سعادت کے وقت مکہ المکرمہ کے لوگوں کے عقائد کیسے تھے، اعمال کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، معاشرت ان کی کیسی تھی، ٹو دی پوائنٹ بات کروں تو وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا جس زمانے میں آپ کے میرے آقا نے آنکھ کھولی؟
تو پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور پر نور کے آنے سے پہلے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت سے منسوب کیا جاتا تھا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، جہالت میں آگے چلے گئے، حد انسانیت سے آگے کراس کر گئے۔ عقائد کتنے خراب ہیں جی ان کے، ایک رب کو چھوڑ کے، رب العالمین کو چھوڑ کے، ایک الہ کو چھوڑ کے 360 الہ بنا لیے۔ ہر غرض کا الہ الگ ہے، ہر مقصد کا معبود ان کا کیا تھا؟ الگ تھا۔ گھر کا معبود الگ، سفر کا معبود الگ، خوشی کا معبود الگ، غمی کا معبود، انسانی اعضاء میں لگنے والی بیماریاں، ہر بیماری کا ان کا معبود الگ ہوتا تھا۔ تو کتنے معبود تھی؟ کتنے الہ؟ 360 الہوں کے وہ پجاری۔ اعمال کتنے خراب ہوئے کہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے لگ گئے۔ شراب ان کی گھٹی میں، عورت کی کوئی عزت نہیں، معاملات خراب، معاشرت خراب، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کر جانا۔ کتنی چھوٹی سی بات کہ تیرے جانور نے یہاں پر پہلے پانی کیوں پیا ہے، اس بات پہ لڑائی ہوتی، اور ایک دن ایک سال نہیں، 100 سال تک وہ لڑائیاں چلی جاتی۔ اپنی سکی بیٹی کو، پیدا ہونے والی کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر دینا۔ زمانہ جاہلیت، عقائد بھی خراب، اعمال بھی خراب، اخلاق بھی خراب، معاملات بھی خراب۔ اس دور میں پیدا ہوا آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولادت باسعادت سے لے کر 40 سال تک، آج میں حضور کی سیرت کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بشرطے کہ آپ دل و دماغ میرے حوالے کریں، دل و دماغ میں اور کوئی بات نہ ہو تو انشاءاللہ آج کا یہ موضوع اور عنوان ایسا ہے کہ اللہ کرے اس کے سننے کے بعد اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے آئے، ہمارے زوال کو عروج کی طرف لے کے آئے، ہماری پستیوں کو بلندی کی طرف لے کے آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانہ میں پیدا ہوئے، جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس ملک میں پیدا ہوئے، ان کے عقائد بھی تمہارے سامنے رکھ دیے، اعمال بھی، اخلاق بھی، اور اتنی ضد اور اناع ان میں تھی کہ دشمن کی گردن اڑا کے نا، گردن کاٹ کے اس کی کھوپڑی کے اندر شراب ڈال کے پیتے تھے۔ کتنی ضد ہوگی ان میں، کتنی انا ہوگی، کتنا غرور و تکبر ہوگا اس قوم میں۔ کہنے کا مقصد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اس مکہ میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد 40 سال، کتنا جی؟ 40 سال کا عرصہ میرے آپ کے آقا نے کس شہر میں گزارا؟ آج ہم لوگ ہیں نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار مثال دے رہا ہوں، ساڑھا علاقہ ٹھیک نہیں ہے جی، ہمارا گاؤں ٹھیک نہیں ہے جی، ہمارا شہر ٹھیک نہیں ہے، یا چھوڑ دو یہ علاقہ، چلے جاؤ کہیں اور۔ یہ مسئلے کا حل ہے؟ میرا نبی بھی کہتا بھئی یار یہ تو جاہل لوگ ہیں، میں تو چھوڑ کے چلا جانا۔ گئے میرے نبی مکہ چھوڑ کے گئے، 40 سالہ زندگی آپ علیہ السلام نے کسی کو کوئی دعوت نہیں دی۔ ذرا غور کرنا، شاباش۔ 40 سالہ زندگی میں میرے نبی نے کسی کو نماز کا کہا ہو، کوئی تبلیغ کی ہو؟ پوری 40 سالہ زندگی میرے آپ کے آقا نے محنت کی ہے تو صرف اپنے وجود پہ، خود انسان بن کے لوگوں کو دکھایا کہ انسان کسے کہتے ہیں، اور انسان میں کوالٹی اور صاف صفتیں، کمالات، خوبیاں کیا ہونی چاہیے، وہ خود کر کے دکھایا، بتایا نہیں، کر کے دکھایا۔ 40 سال اپنے وجود پہ محنت، اور 40 سال کے بعد 13 سالہ مکی دور میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ انسان ہوتا کون ہے۔ پہلے خود اپنی وجود پہ محنت، اور 13 سال مکی زندگی اٹھائیں تو لوگوں کو بتایا کہ انسان ہوتا کون ہے، انسان کہتے کسے ہیں۔ اپنے وجود پہ اتنی آپ نے 40 سالہ محنت کی نا کہ مکہ کے جو پورے لوگ، پورا مکہ، آپ مکہ کے لوگوں میں کیا مشہور ہو گئے؟ مکہ کے لوگ آپ کی کتنی تعظیم کرتے تھے، سکی اولاد سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتے، بیٹوں سے بڑھ کے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کے آپ سے محبت، صادق اور امین کے لقب سے آپ کو پکارتے، آپ کا احترام کرتے، حتیٰ کہ مکہ کے لوگوں کو امانتیں رکھوانے کا موقع مل جائے تو وہ اپنے باپ کے پاس نہیں رکھواتے تھے، وہ رکھواتے تھے آمنہ کے لال کے پاس۔ صادق امین کہتے ہیں، امانتیں حضور کے پاس رکھواتے ہیں، اور اگر جھگڑا ان کا ہو جائے تو فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ حضور کی ذات سے۔ ابھی تو آپ نے کلمہ پیش کیے ہی نہیں ان کو، ابھی تو ان کو دعوت ہے نہیں دی، ابھی تو دنیا کو پیغام سنایا ہی نہیں، نبوت کا اظہار ابھی آپ نے کیا ہی نہیں۔ نبوت سے ملنے سے 5 سال پہلے، شاباش، کتنے جی؟ توجہ کرنا ذرا، سن 35 نبوی، یعنی آپ کا عمر مبارک 35 سال تھی، نبوت کے اظہار کرنے سے 5 سال پہلے کا واقعہ۔ اس وقت مکہ کا سردار ابو جہل تھا۔ کون سردار ہے؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ یار اللہ کا گھر بنانا چاہیے، لیکن شرط رکھ دی کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ دی ذات بھی پاک تے اللہ دا گھر بھی کی ہونا چاہیے دا،
تے ادھے اتے جڑا پیسہ لگے وہ بھی پاک، حلال کی آمدنی لے کے آنی ہے، حرام کا ایک پیسہ۔ یہ آج اس دور میں کوئی مولوی یہ دعویٰ کر رہے کہ اسی اللہ دے گھر وچ پیسہ لانا تے حلال لے کے آؤ، بڑا مشکل ہے یہ کام کرنا۔ آج تو علماء کہہ رہے لے آؤ بھائی، لے آؤ، دیو بھائی، جو بھی ہو لے آؤ۔ اور یہ یاد رکھنا مسجد کے اوپر پیسہ حلال کا لگتا ہے، حرام کا۔ پیسے اکٹھے ہو گئے، پیسے اکٹھے ہوئے، پیسے کم بن گئے، جو عمارت کھڑی کرنی تھی، خانہ کعبہ بیت اللہ بنانا تھا، وہ زیادہ تھی۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اس کمرے کو چھوٹا کر دو، پیسہ حرام کا نہیں لگا۔ اللہ پاک آپ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی دیدار کروا دے جی، وہاں لے جائے۔ خانہ کعبہ ہے نا کمرہ جو آپ کو نظر آتا ہے، اس کے باہر ایک دیوار ہے چھوٹی سی گول سی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حتیم۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ جو گول دیوار نہیں ہے، یہ اندر والا حصہ، یہ اصل خانہ کعبہ کے اندر والا حصہ ہے، یہ ساتھ ملا ہوا تھا۔ جو بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں بیت اللہ خانہ کعبہ دے اندر نماز پڑھا، وہ حتیم دے اندر جا کے عبادت کر لے، گویا کہ اس خانہ کعبہ دے اندر عبادت کر لے۔ واہ میرے اللہ، کیسی اس امت کو تو نے کیسے انعامات سے نوازا۔ وگنا وہ خانہ کعبہ عام بندے کے لیے نہیں کھولا جاتا، کھولا جاتا ہے خاص بندے کے لیے، لیکن میرے اللہ نے ایسی آسانی رکھی، اب ہر بندہ تو اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا جو بھی بندہ حتیم کے اندر آ کے عبادت کر لے، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کر لی۔ یہ جو حصہ آپ کو نظر آتا ہے نا، انہوں نے کہا یار اس حصے کو باہر نکال دو، اندر لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ چھوٹا کر دو۔ خانہ کعبہ بن گیا، بیت اللہ شریف بن گیا۔ جب تعمیر ہو گیا، اب کیا کرنا ہے جی؟ حجر اسود کی باری آ گئی۔ حجر اسود کیا ہے جی؟ جو حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود میں نا خوب سیاہ ہے، اور وہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے رکھنے کی باری آئی تو مکہ والوں کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار کہتا تھا یہ سعادت ہمیں ملے۔ جھگڑا ہو گیا، کیا کرے بھائی؟ لوگوں نے کہا یار اس طرح کریں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں، کل حرم پاک بیت اللہ شریف والے پاسے جیڑا بندہ سب تو پہلے داخل ہو گیا نا، اس بندے نے اسی اپنا سال سی چن لینا، جو وہ فیصلہ کر دے ہمیں کیا ہوگا؟ دوسرا دن ہوا تو بیت اللہ کی طرف حرم پاک میں سب سے پہلے داخل ہونے والا آمنہ کا لال امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ سب نے کہا صادق ہے، امین ہے، آپ جو فیصلہ کر دے ہمیں کیا ہے؟ منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، فرمایا بچھا دو اس کو، ایسے بچھا دی گئی۔ فرمایا اس کے اوپر حجر اسود رکھو، رکھا گیا، اور ہر قبیلے کا سردار آ جائے اور اس چادر کے کنارے کو پکڑتا جائے۔ چاروں طرف سے انہوں نے پکڑ لیا، فرمایا اب اٹھا کے لے آؤ۔ وہ جو خانہ کعبہ کی ایک نکر میں جو خالی تھا، جہاں حجر اسود لگانا تھا، آپ کے میرے آقا نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اس کو اٹھایا اور وہاں لگا۔ جھگڑا ختم ہوا یا کوئی نہیں؟ ثالثی اس کو کہتے ہیں، جج اس کو کہتے ہیں جو جھگڑا ختم کرے، نہ کہ جھگڑا بڑھا کے آئے۔
میرے آپ کے آقا کو وہ ثالثی مانتے ہیں، صادق اور امین مانتے ہیں، فیصل مانتے ہیں، جج مانتے ہیں، بیٹوں سے بڑھ کے محبت۔ کیوں کہ 40 سالہ زندگی میرے آپ کے آقا نے گزار کے ان کو بتایا کہ انسان کون ہوتا ہے، انسان کے اندر کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، صفات کیسی ہونی چاہیے، کمالات اور خوبیاں کیسی۔ آج ہم کہتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں جی انسان جو ہے نا یہ نسیان سے ہے۔ انسان کس سے نکلا ہے؟ یہ بڑی قیمتی بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ انسان کس کو کہتے ہیں جی؟ انسان نسیان سے ہے۔ نسیان کا معنی بھولنے والا، خطا کار۔ چونکہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تو وہاں سے نکل آیا انسان۔ اور انسان یہ یاد رکھنا میرے بھائی، انسان نسیان سے نہیں بنا، انسان بنا ہے انس سے، الف نون سین، انس۔ انس کا معنی الفت۔ انس اور الفت کس کو کہتے ہو؟ شاباش، جواب نہیں دے رہے۔ محبت، ہمدردی، پیار، محبت۔ انسان اس کو کہتے ہیں جس انسان کے دل میں اپنے تمام انسانوں کے لیے کیا ہو؟ ہمدردی ہو، محبت ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو، جیسے جذبہ آمنہ کے لال کا تھا کہ میرے نبی کے سینے میں تمام انسانیت کے لیے محبت تھی یا کوئی نہیں، خیر خواہی تھی یا کوئی نہیں۔ 40 سالہ یہ محنت کر کے دکھائی۔ پھر آپ نے کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور اپنی قوم کو بلا کے سب سے پہلی بات جو ان کے سامنے رکھی کہ اے مکہ کے لوگوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے۔ میری 40 سالہ زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ کوئی دھبا دکھا سکتے ہو؟ کوئی عیب دکھا سکتے ہو؟ تو مکہ کے جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کہا جربنا لک مرارا ما رأینا الا صادقا، ہم نے آپ کو بڑی جگہ پہ آزمایا لیکن ہم نے آپ کے اندر سوائے سچائی کی اور کوئی چیز دیکھی نہیں۔ مکہ کے سارے لوگ آپ کی صداقت کے قائل، آپ کی امانت کے قائل، آپ کے اخلاق پر متاثر ہو گئے۔ 40 سالہ زندگی آپ نے آگے رکھ دی۔ پھر فرمایا اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میں محمد ابن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ بن گیا ہوں۔ اس پہ بھی ان کو اعتراض نہیں تھا، نبی کی نبوت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض کس پہ آیا؟ کس بات پہ ہوا؟ مخالفت کب ہوئی؟ جب آپ نے اس قوم کو کہا قولوا لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ۔ اب وہ چونکہ عرب والے تھے، عربی زبان جانتے تھے، الہ کا معنی اور مفہوم جانتے تھے، وہ سمجھ گئے اے نبی آکھنا چاہتا ہے کہ 360 جڑے ساڈے معبود ہیں نا، اے کچھ کر سکدے نہ نفع انہاں دے اختیار چ نہ نقصان انہاں دے وس چ۔ نفع نقصان دا مالک کون؟ سارے اختیارات دا مالک کون؟ ساڈا تے ساری کائنات دا معبود کون؟ اے گل انہاں سمجھ آ گئی۔ اس جاتے اس وقت پھر مخالفت شروع ہو۔ پھر 13 سالہ زندگی آپ نے مکہ میں گزاری۔ کتنی؟
نبوت کے بعد، نبوت کا اظہار کرنے کے بعد کتنی زندگی گزاری؟ یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ جس دور میں آپ پیدا ہوئے وہ دور زمانہ جاہلیت کا، لیکن آپ نے پھر اس پہ رنگ کیسے چڑھایا، اس محنت کیسے کی اپنے معاشرے پہ؟ 13 سالہ زندگی میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ تم انسان ہو، میں بھی انسان ہوں اور تم بھی کیا ہو، اپنے اندر سے یہ خرابیاں نکالو، اور سب سے پہلی خرابی تمہارے عقیدے کی ہے۔ سب سے پہلی خرابی کیا ہے؟ عقیدہ تمہارا درست نہیں ہے۔ عقیدہ درست کرو کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق ہے تو کون سی ذات؟ سجدے کے لائق ہے تو کون سی ذات؟ نظر و نیاز کے لائق ہے تو کون سی ذات؟ مدد کے لائق ہے تو کون سی ذات؟ یہ آپ نے ان کو عقائد پہ زور لگایا، پھر اعمال پہ زور لگایا، پھر اخلاقیات بتائی، اخلاق خود بھی اچھے اخلاق اپنائے، لوگوں کو بھی بتایا کہ بیٹیاں دفن ہونے کے لیے نہیں آئیں، اور بیٹیاں تو ایسے ہوتی ہیں جب آ جائیں تو تمہارا کام ہے چادر بچھا دو، ان کی پیشانی کا بوسہ لو، اور بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا۔ اور آپ کے میرے آقا نے کر کے دکھایا کہ یہ جو تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو یہ بات اچھی، تمہاری مخالفت کرنا آپس میں اچھی۔ 13 سالہ پھر آپ نے جیسے جیسے ایک ایک انسان پہ محنت کی نا، تو کوئی صدیق اکبر بنتا گیا، کوئی فاروق اعظم بنتا گیا، کوئی عثمان ذو النورین بنتا گیا، کوئی حیدر کرار بنتا گیا، کوئی اس امت کا ماموں بنتا گیا، کوئی شہداء کا امام بنتا گیا، کوئی جنتی نوجوان سردار، جنتی لوگوں کا سردار بنتا گیا، اور کوئی خاتون جنت کا لقب پا گئی۔ پھر ایسے انسان بنے، ایسے انسان وہ بنے کہ وہ لوگ جو دوسروں کی جان نکالنے والے تھے وہ دوسروں پہ جان دینے والے بن گئے، جو دوسروں کے خون کے پیاسے وہ دوسروں کے لیے پیاسے مرنے والے بن گئے۔ ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، مکہ میں آپ نے محنت کی، مکہ میں 13 سالہ محنت میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے جی؟ 1000 تھی تعداد، 100 150 200 لا لو، یعنی سینکڑوں میں تھی، ہزاروں میں 100 150 بندہ جو ہجرت کر کے کدھر گیا جی؟ مدینہ تو منورہ میں۔ لیکن وہ بندے کون سے تھے؟ آئے آئے وہ اصل انسان تھے، وہ اصل کیا تھے؟ انسان تھے۔ ان کے اوپر میرے نبی کا رنگ چڑھ گیا، ان کے اوپر رنگ چڑھا تو اللہ کے قرآن کا چڑھ گیا، پھر انہوں نے ہر چیز کی قربانی دے دی، دین کی قربانی نہیں دی، دین پہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ مدینہ تو منورہ میں آپ نے 10 سال گزارے۔ چلو جی ٹو دی پوائنٹ بات لے کے آ گیا ہوں، مدینہ تو منورہ میں کتنے گزارے جی؟ 10 سال۔ بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی، اس سے پہلے جب آپ مدینہ میں گئے نا ہجرت کر کے، تو مدینہ میں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا تھا؟ تمام صحابہ میں بھائی چارہ قائم کیا۔ آج دنیا ایسی مثال نہیں بیان کر سکتی، نہ کر سکتی ہے۔ مواخات مدینہ، بھائی چارہ، آپ نے انصار جو مدینہ کا رہنے والا صحابی تھا، اور مہاجر جو باہر سے مدینہ میں آنے والا بسنے والا صحابی مہاجر، آپ نے انصار اور مہاجر صحابی کو کیا بنا دیا؟ یہ ہے میرے نبی کی محنت۔ اس طرح محنت کی۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مہاجر تھا،
مجھے ایک صحابی کا کیا بنا دیا گیا؟ وہ امیر ترین تھا، مجھے اپنے گھر لے گیا، کہتا ہے آج کے بعد جتنی میری جائیداد ہے نا، آدھی تیری اور آدھی، چلو جائیداد بندہ تقسیم کر لیتا ہے، کاروبار تقسیم کر لیتا ہے، دنیا کی ہر چیز بندہ کیا کر لیتا ہے؟ تقسیم۔ لیکن آج تک کسی نے بیوی تقسیم کی ہے؟ بیوی آج تک کسی نے کسی کو نہیں دی کہ دی ہے؟ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، پر انسان اپنی بیوی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤں میں نبی کے صحابہ پہ، نبی کے سچے عاشقوں پہ، دیوانوں پہ۔ وہ صحابی کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں۔ کتنی بیویاں؟ جو دیکھ لے دونوں کو، جو تجھے اچھی لگتی ہے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، طلاق دے دینا میرا کام ہے۔ اس نے تیرا نکاح بھی کرا دے سا، شادی بھی کرا دے سا۔ آگے سے وہ بھی تو تھا میرے نبی کا شاگرد۔ آج کوئی انگلی پھداوے اسودی باں کاٹ کے رکھ دینا، پیر رکھنے کی کسی کو جگہ دینا تو وہ لیٹ جاتا ہے۔ آج کا انسان کا حال دیکھ اور اس وقت کے انسان کا حال دیکھ، فرق کیا ہے؟ آج ہم مسلمان عروج سے زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں اور وہ زوال سے عروج کی طرف کیسے پہنچے؟ ذرا فرق تو کر، ذرا غور تو کر، ہمیں دھکا کہاں سے پہ لگ گیا، غلطی کہاں سے، مسٹیک کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو اس عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک تیرے مال میں برکت ڈالے، تیری ہر چیز سلامت رکھے، مجھے تیری کسی چیز کی ضرورت، مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، میں خود کماؤں گا، خود کھاؤں گا، میں یہاں تیرے اوپر بوجھ بننے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ میرے بھائی ایسی مثال ہے دنیا میں کوئی نہیں بیان کر سکتا، نہ لا سکتا ہے جیسا مثال میرے نبی نے بیان کر دی، کر کے دکھائی۔ صحابہ پھر بھائی بھائی بنے، پھر وہی صحابہ جو پانی کے پیاسے تھے، پانی کے جانور پانی پینے کی وجہ سے مار دیتے تھے ایک دوسرے کو، وہی پیاسے مار رہے، کہتے مجھے پانی نہ دے اس کو پلا دے، پھر ایک دوسرے پہ جان نشاور کرنے والے بن گئے۔ یہ کیوں؟ میرے آپ کے آقا نے محنت اتنی کی، ان کو بتایا کہ تم کون ہو، تمہارا کام کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اختتامی کلمات ہیں جی، میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تیرے آنے والی بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے کیا ہوگی؟ آنے والا سیکنڈ پہلے سیکنڈ سے، آپ نے بہتر کا لفظ بولنا ہے، شاباش۔ آنے والا گھنٹہ پہلے گھنٹے سے، آنے والا دن پہلے دن سے، آنے والی رات پہلی رات سے، آنے والا ہفتہ پہلے ہفتے سے بہتر، آنے والا مہینہ پہلے مہینے سے بہتر، آنے والا سال پہلے سال سے۔ اور وہی زمانہ جس پہ آپ زمانہ جاہلیت کہتے تھے آپ اور میں، آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون، اب بہترین زمانہ ہے تو کس کا زمانہ ہے؟ تو آپ نے کر کے دکھایا ہے، باتیں نہیں کی، آپ نے اپنی وجود پہ محنت کی، پھر ایمان والوں پہ محنت کی، انسانوں پہ، ان کو انسان۔ غزوہ بدر میں 313 کتنے؟ غزوہ بدر میں 313 مسلمان وہ لڑنے آئے تھے، دنیا تو کہتے ہیں نا لڑنے آئے تھے، وہ لڑنے نہیں آیا، وہ مرن آیا۔ لڑنے کون آتا ہے؟ آپ نے کسی سے لڑنا ہو لے کے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ کرو نکلتے ہو؟ جب لڑنے کے لیے بندہ نکلتا ہے نا مکمل تیاری سے نکل، جو 313 نکلے تھے وہ ابو جال کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے تھے۔ راستے میں اللہ پاک نے بشارت دے دی میرے نبی کو کہ ادو ابو جال دا لشکر بھی آ رہی 1000 بندے لے کے، ادھر ابو سفیان دا قافلہ ہی۔ میرے پیغمبر جس مرضی نے تسی لڑ لو، جس مرضی نال مقابلہ کر لو، فتح میں تمہیں دے دیتی ہے، فتح میں تمہیں۔ اے کون کہہ رہا؟
غالب تسی ہو. تو اس وقت صحابہ نے عرض کی حضرت جی اللہ دی طرف پیشن گوئی آ گئی نا بت ابو جہل نہ دو ہاتھ ہو جان. وہ 313 مرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر غزوہ احد ہوئی 700. کتنی ہوگی تعداد؟ 700 لڑنے آ گئے. پھر آگے چلو صلح حدیبیہ 1400 صحابہ. کتنے جی؟ خیبر ہوئی 1600 صحابہ. پھر فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں. کتنے ایمان والے بن گئے جی؟ 10,000 صحابہ. کتنے؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے میں کیا بناؤں گا؟ بہتر بناؤں گا. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ سبحان اللہ. آپ کے میرے آقا امام الانبیاء اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیتے ہوئے اس وقت ایمان والوں کی تعداد کیا تھی؟ 1.25 لاکھ. کم و بیش لاکھ سے کراس کر گئی. یہ کیا ہے؟ اور عرصہ کتنا لگا جی قادر بھائی؟ 10-13 سال مکہ والی زندگی تے 10 سال سب تو کم زندگی اگر کسی نبی نو ملی نے نا تو ساڑھے نبی نے. حضرت نو 950 سال. تو ایمان کتنے بندے لائے؟ 100 بندہ بھی نہیں بنیا. میرے نبی کو زندگی بھی کم ملی. جب دنیا سے جا رہے ہیں تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ. اور پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ یہیں رہو. اور میں حاضرین میں نے دین تم تک پہنچایا غیبین تک اب تم نے پہنچانا ہے. یہاں بیٹھنا. اور وہ صحابہ پھر میرے نبی کا دین لے کے چلے پوری دنیا میں پھیلے. آج پوری دنیا میں قبریں ملیں گی تو صحابہ کی ملیں گی. پوری دنیا میں ملے گی میرے بھائی. پھر اللہ یہ تو دنیا کے ساتھ ہے. یہ دنیا کے ساتھ میں نے آیت کو فٹ کیا ہے کہ ہر گھڑی پہلی گھڑی سے میں کیا بناؤں گا؟ 63 سالہ زندگی میرے نبی کی پھر بنتی گئی. کیوں کہ 40 سالہ پہلے اپنے وجود پہ محنت کی. میری تیری خرابی کیا ہے؟ میں اپنے وجود پہ محنت نہیں کر رہا. میں اپنی اصلاح نہیں کر رہا. میں اپنے چہرے پہ سنت نہیں سجا رہا. میں اپنے وجود کو حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ڈال رہا. میں انگلی کر رہا ہوں دوسروں کی طرف. میں دوسروں کی اصلاح کر رہا ہوں. اپنی اصلاح ہے ہی نہیں. تو انقلاب کیسے آئے؟ عروج کیسے آئے؟ ترقی کیسے ملے؟ تو مسلمانوں آج کے میرے اس بیان سے ہو سکتا ہے اتر جائے تیرے دل میں اللہ کے قرآن کی بات. ہو سکتا ہے اتر جائے تیرے دل میں آمنہ کے لال کی بات. آمنہ کے لال کی زندگی طریقہ. تو تیری میری کامیابی پوری کائنات کی کامیابی آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں ہے. مسلمانوں آج سے ارادہ کرو کہ میں نے نبی کی سنت کو اپنانا ہے. ہم نے اپنے نبی کا طریقہ اپنانا ہے. یہ کامیابیاں نہ ملن تو مجھے کہنا. آج ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہمیں شکست کیوں ہو رہی ہے؟ کہ حضور کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. فالو کر رہے ہیں تو یہود و نصارہ کے طریقوں کو، کافروں کے طریقوں کو. اخلاق ان جیسے ہم اپنا رہے ہیں. کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں اور چہرہ یہودیوں عیسائیوں جیسا، چہرے ان جیسے، لباس ان جیسا، اخلاق ان جیسا. ترقی ملے گی یا زوال آئے گا؟ زوال آئے گا. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب بھائیوں کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کل میں ذکر کروں گا آخرت والی زندگی. دوسرے اس